میرے بھائیوں بڑی افسوس کے ساتھ مسلک اہل حدیث کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ مسلک اہل حدیث پیارے نبی کی گستاخ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی ہے، یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں پیارے نبی کو مانتے تک نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ہماری صرف ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کی بات نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم نبی کے گستاخ ہیں، چلے آؤ، ہماری مسجدیں کھلی ہیں تمہارے لیے، ہماری مسجدوں کے ممبر ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، چلے آؤ میرے بھائی، ہمارے بیانات کو سن لو، ہمارے جمعہ کے خطبوں میں کبھی کبھی سن لیا کرو، یہ جاننے کے لیے کیا بولتا ہے یہ۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر کوئی بھی مسلک اہل حدیث کے مسجد محراب کا چکر لگائے گا، ہمارے بیانات کو سنے گا، ہمارے مسجد ہمارے ممبروں سے جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اگر وہ سن لے گا، یقین مانے اگر وہ آزادانہ ذہن لے کر آئے گا تو ہمارا بن کے رہے گا، اس لیے کہ ہمارے ممبروں سے سب سے زیادہ نبی کی بات ماننے کی ہوتی ہے، ہمارے ممبروں سے سب سے زیادہ قال اللہ قال رسول کی بات ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی بات نبی کی بات کو چھوڑ کے نہیں کرتے، ہم کسی کو بھی نبی سے بڑا نہیں مانتے۔ ہماری نظر میں امام اعظم اگر کوئی ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی بھی مسلمان، سچا مسلمان اس وقت تک نہیں بن سکتا، تم میں سے کوئی کامل مومن، پکا مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے ایمان کا ایک اہم تقاضا یہ ہے، تکمیل ایمان کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایک مسلمان کا نہ اسلام مکمل ہو سکتا ہے، نہ کسی مومن کا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ کی نظر میں مضبوط ہو، ہمارا ایمان کامل ہو، ہمارا ایمان مکمل ہو، ہم اللہ کی نظر میں ویسے مومن بننا چاہتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر دنیا کے تمام تر لوگوں سے زیادہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگانا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی سے محبت کے بغیر کوئی بھی مومن سچا مومن بن نہیں سکتا، کوئی بھی مسلمان سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ حضرات، یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہونی چاہیے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت کیا کہ آپ اللہ کے نبی سے کیسے محبت کریں، آپ کی محبت اللہ کے نبی سے کس درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ سورہ توبہ کو پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ لوگوں، اگر تمہارے والدین، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے خاندان قبیلے، اگر تمہاری تجارتیں، اگر تمہارا مال تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب بن جائے، زیادہ پسندیدہ بن جائے، تو لوگوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیسے محبت کی جائے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ لوگوں، اللہ کے نبی کی محبت تمہارے دلوں میں تمہارے والدین سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لوگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دلوں میں آپ کے بچوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں تمہاری بیویوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لوگوں، جس مال کو تم کماتے ہو، جس مال سے تم دل لگاتے ہو، جس مال سے تم بے انتہا محبت کرتے ہو، اس مال سے زیادہ تمہارے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہونا چاہیے۔ جو گھر تم بناتے ہو، جو بلڈنگیں تم بناتے ہو، جو دنیا کی بہت ساری چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے زیادہ تمہارے دلوں کے اندر نبی کی محبت رچ بس جائے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ محترم حضرات، اگر آدمی اپنے دنیا کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے بیویوں کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنی تجارتوں کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دل لگا لے، اللہ کے نبی سے زیادہ چاہنے لگے، تو پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، جو دنیا کی محبتوں کو اللہ کی محبتوں پر ترجیح دیتا ہے، ایسا آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے۔ محترم حضرات، یاد رکھو، انسان کی زندگی میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ اگر اس کی نظر میں قیمتی چیز ہو سکتی ہے تو اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔ وہ اپنی جان سے زیادہ کسی کو چاہتا نہیں ہے۔ اپنی جان وہ بھلا کیسے دے سکتا ہے؟ ہر مسلمان، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اپنی روح پیاری ہوتی ہے۔ اس جان کو بچانے کے لیے وہ دوسروں کی جان تک لے سکتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی جان پسند ہوتی ہے، لیکن نبی کی محبت کی جب بات آتی ہے مسلمانوں، تو اس وقت تک سچے مسلمان بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہاری جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ بن جائے۔ تم اپنی جان سے زیادہ نبی کو چاہنے لگو، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنا پڑے گا، تب چل کر ایمان مکمل ہوگا۔ اگر ایک مسلمان دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نبی سے محبت کر رہا ہے لیکن اس کی جان نبی سے زیادہ پیاری ہے اس کی نظر میں، وہ آدمی بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ نے محبت کا اظہار کیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، میرے بچوں سے، میرے والدین سے، میری بیویوں سے، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے چاہتا ہوں، سوائے میری جان کے۔ میری جان آپ کی نظر سے، آپ سے زیادہ میری جان میری نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اے عمر، ابھی بھی ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا، نظر ثانی کرو اپنے ایمان پہ۔ اے عمر، کہو کہ میں تمہاری نظر میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہوں،
تب چل کر اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً وہی کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے زیادہ آپ میری نظر میں محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب چل کر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسے کی جاتی ہے میرے بھائیوں، ایسے کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پڑھیے، بے شمار واقعات ملتے ہیں جو واقعات روز روشن کی طرح یہ بتاتے ہیں صحابہ کرام پیارے نبی کو ٹوٹ کے چاہتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ پسند کرتے تھے، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محترم حضرات یاد رکھیے، ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جب ان کو سولی دی جا رہی تھی، جب ان کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، کفار اور مشرکین نے کہا اے خبیب کیا اگر اس وقت تمہارے دل میں تم یہ چاہتے ہو، کیا تمہارے دل میں یہ خیال لا سکتے ہو کہ کاش کہ آج جس جگہ میں کھڑا ہوں مجھے سولی دی جا رہی ہے، کاش کہ میری جگہ میرے نبی ہوتے، میری جان بچ جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دیا جاتا، یہ چاہتے ہو؟ کیا دل میں خیال آتا ہے؟ خبیب بن عدی نے کہا اللہ کے دشمنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی بات کرتے ہو، پیارے نبی میرے کلمے پہ، جان کی تو دور کی بات، میرے کلمے پہ ادنا سا کانٹا چبھ جائے، یہ کانٹا چبھ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، تم جان کی بات کرتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر ٹوٹ کے پیارے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرات خواتین بھی سن لیں گے، خواتین بھی ہیں، خواتین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، رسول ہونے کی حیثیت سے، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، انہوں نے اسلام کو لے آیا، وہ پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں، اس بنیاد پر بے انتہا عورتیں ان سے محبت کیا کرتی تھی۔ غزوہ احد کو پڑھیے، غزوہ احد کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ اڑائی جاتی ہے کہ پیارے نبی کو شہید کر دیا گیا۔ ایک عورت، انصار کی عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے پاگل کی طرح دوڑے چلی جا رہی ہے غزوہ احد یا احد کے میدان کی طرف۔ راستے میں لوگوں نے اس کو بتایا کہ تمہارے باپ شہید کر دیے گئے، باپ کی موت کو سنا، ٹینشن نہیں لیا، سوال کیا کہ پیارے نبی کی طبیعت کیسی ہے، پیارے نبی کی حالت میں، کہا کہ بہتر ہے، پھر آگے چلی گئی، پھر راستے میں کچھ لوگوں نے ملا، کہا تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے، وہ رہنے دو، پیارے نبی کا بتاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر آگے بڑھتی ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے، بولتی ہے کہ بھائی کا چھوڑو، نبی کے بارے میں بتاؤ، نبی کیسے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون پہنچتی ہے، نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہے کہ آپ ایک اچھی کنڈیشن میں ہیں، اور اس کے بعد یہ جملہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اس دنیا میں اچھی حالت میں ہیں تو ہر مصیبت مجھے برداشت ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ اچھی حالت میں ہیں مجھے ہر تکلیف برداشت، میرا باپ مر گیا، میرا شوہر مر گیا، میرا بھائی مر گیا، ٹھیک ہے میں ان سے چاہتی تھی، لیکن اس سے زیادہ محبت آپ کی ہے اللہ کے نبی میرے سینے کے اندر، آپ کو جب میں اچھی حالت میں دیکھ لیتی ہوں تو پھر دنیا کی کوئی مصیبت میری نظر میں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس درجے کی محبت اپنے اندر پیدا کرو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج میرے بھائیوں بڑی افسوس کے ساتھ مسلک اہل حدیث کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ مسلک اہل حدیث پیارے نبی کی گستاخ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی ہے، یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں پیارے نبی کو مانتے تک نہیں ہے۔ اللہ کے بندو ہماری صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کی بات نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم نبی کے گستاخ ہیں، چلے آؤ، ہماری مسجدیں کھلی ہیں تمہارے لیے، ہماری مسجدوں کے ممبر ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. چلے آؤ میرے بھائی, ہمارے بیانات کو سن لو, ہمارے جمعہ کے خطبوں میں کبھی کبھی سن لیا کرو یہ جاننے کے لیے کیا بولتا ہے یہ. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر کوئی بھی مسلک اہل حدیث کے مسجد محراب کا چکر لگائے گا, ہمارے بیانات کو سنے گا, ہمارے مسجد ہمارے منبروں سے جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, اگر وہ سن لے گا, یقین مانے اگر وہ آزادانہ ذہن لے کر آئے گا تو ہمارا بن کے رہے گا. اس لیے کہ ہمارے منبروں سے سب سے زیادہ نبی کی بات ماننے کی ہوتی ہے, ہمارے منبروں سے سب سے زیادہ قال اللہ قال رسول کی بات ہوتی ہے. ہم کوئی بھی بات نبی کی بات کو چھوڑ کے نہیں کرتے, ہم کسی کو بھی نبی سے بڑا نہیں مانتے. ہماری نظر میں امام اعظم اگر کوئی ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا. ابو حنیفہ یقیناً امام ہے, ہم ان کا احترام کرتے. ہماری یہ مسجد, اس مسجد کا نام امام ابو حنیفہ کے نام سے رکھا گیا, یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں ہم ائمہ کے گستاخ نہیں ہیں, ہم ائمہ کا احترام کرتے ہیں. ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں, جو مانے نہ مانے اس کا کوئی اعتبار نہیں, ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں. لیکن امام اعظم اگر کوئی ہے تو وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے بڑھ کر کوئی امام نہیں ہو سکتا, نبی سے بڑھ کر کوئی مقتدا نہیں ہو سکتا, نبی سے بڑھ کر کوئی ایڈیل ہمارے لیے ہو نہیں سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی بات آتی ہے, کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, ہم اس کی بات کو سائڈ میں لگاتے ہیں, نبی کی بات کو قبول کرتے ہیں. اب بتائیے کون مانتا ہے نبی کو زیادہ, آپ یا ہم؟ آپ تو اپنے اماموں کی بات کرتے ہو, نبی کی حدیثیں آ جانے کے بعد اپنے اماموں کی بات کریں گے. نبی کی صحیح حدیث ہے, رفع الیدین کرنے کی بات ہے, زور سے آمین بولنے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم سامنے کھول کے رکھتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے آبا و اجداد ایسے کر رہے ہیں, ہمارے امام صاحب کا وہ کہنا ہے, یہ کہنا ہے. ہاں یہ نبی سے محبت ہے میرے بھائی, یہ نبی سے محبت ہے. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں, ہماری یہ تعلیم ہے, ہمارا یہ پیغام ہے, تم مومن سچے مومن اسی وقت بن سکتے ہو جب تمہارے دلوں کے اندر نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو. حضرت گرامی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے نا ہم نبی سے محبت کرتے, ہم عاشق رسول ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے پتا چلے گا کون کتنا زیادہ نبی سے محبت کر رہا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے قرآن میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے. صرف دعووں سے کام نہیں چلتا, دعویٰ کرنا بہت آسان ہے. آپ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, اس کی دلیل پیش کرو, اس کا پروف پیش کرو. البینۃ علی من ادعی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو آپ کی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دلیل پیش کرے ہو, پروف پیش کرے ہو. دنیا کے معاملات میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, کوئی بولا کہ فلاں آدمی مجھے 1 لاکھ روپے قرض دینا ہے, تو وہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس کو 1 لاکھ روپے تک, تو دلیل تو دینا پڑے گا. اسی طریقے سے دنیا کے دین کے کاموں میں بھی کوئی آدمی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں, اس کو دلیل پیش کرنا پڑے گا. نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہے سب کو, لیکن دلیل پیش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں محبت رسول کا معیار کیا بتایا؟ محبت رسول کا معیار یہ بتایا کہ مسلمانوں, اگر آپ اللہ کے نبی سے سچے معنوں میں محبت کرنا چاہتے ہو, نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے آؤ, تب چل کر پتا چلے گا کہ یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. نبی کی اتباع کرنا, نبی کو فالو کرنا, زندگی کے تمام تر معاملات میں نبی کو فالو کرنا, نبی کو ایڈیل ماننا, یہ سچی محبت ہے. آج مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے. رہن سہن میں, تجارتوں میں, عبادات میں, عقائد کے معاملے میں کھلی نافرمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنے والے. ہاں ایسے ہی پیارے نبی کے دور میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا, ہاں نجران کے عیسائیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نبی سے بہت محبت کرتے, بہت محبت کرتے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے بتایا کون سچے معنوں میں محبت کرنے والا ہے, کون نہیں ہے. اللہ نے قرآن کی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. کس کی اتباع؟ نبی کی. نبی کو فالو کرو. زندگی کے پورے معاملات میں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو. یہ مطلب ہوتا ہے محبت کا. یہ نہیں ہے زبان سے دعوے تو ہو رہے ہیں لیکن عبادتیں ڈھنگ سے ادا نہیں ہوتی، عقائد کے اندر بگاڑ ہے، معاملات کے اندر لوگوں کو دھوکہ دے رہے، نمازوں کی پابندی نہیں، روزوں کی پابندی نہیں، اپنا حلیہ غیروں کی مشابہت میں داڑھی کو منڈواتا ہے نوجوان. ہماری لڑکیاں بے حجاب ہو کر مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، ناجائز تعلقات کالجز میں. یہ سب کیا ہے؟ نبی سے محبت کا یہی تقاضا ہے، نبی کی یہی تعلیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کی زندگی، نبی کی تعلیمات، نبی کے اسوے، نبی کے اہلیت کو اپنی زندگی میں لے آؤ، تب چل کر آپ کا دعویٰ اللہ کی نظر میں سچ ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون بد نصیب ہے جو آپ کا انکار کر دے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی، مجھے فالو کیا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا، وہ جنت میں چل جائے گا. اور جو مجھے انکار کر دے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، تو پھر اس نے انکار کر دیا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، آپ کی زندگی کو آئیڈیل ماننا صرف زبان کی حد تک نہیں، اپنی پریکٹیکل زندگی میں، یہ ہے محبت کا تقاضا. یہ ہوتی ہے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. محترم حضرات، آج بدقسمتی سے جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت کی بات کرتے ہیں تو لوگ عجیب و غریب قسم کے لوگ سامنے نظر آتے ہیں. بعض لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو اس لیے نہیں کریں گے کہ کیونکہ نبی کی حدیثیں ان کی عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، اپنی عقل کی بنیاد پر نبی کی باتوں کو تولیں گے. یہ گمراہی ہے، یہ نبی سے محبت کا تقاضا نہیں. آپ کی عقل ایک طرف، دنیا کے تمام لوگوں کی عقل ایک طرف، نبی کی بات ایک طرف. تمام لوگوں کی عقلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھو، لیکن نبی کی بات کو اپنے سر پہ رکھے، اس کو قبول کرو. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. آج سائنس کے میدان میں جو لوگ جا رہے ہیں، غلط قسم کے لوگوں کو پڑھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، نبی کی بات کو بھی اپنے عقل سے تولے گا. میری عقل میں بات سمجھ میں آئے گی تو نبی کی بات کو مانوں گا میں تو نہیں. یا تو انکار کرتا ہے یا پھر شک اور شبہ کا شکار ہوتا ہے نبی کی بات میں. سائنس کوئی تحقیق پیش کرتی ہے تو اس پہ زیادہ اعتماد کرے گا. پہلے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تو بولے گا نہیں سائنس میں ہم نے یہ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے. یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے. پورے سائنسدان بھی ایک بات کریں، اس کے خلاف نبی کی بات آ جائے، نبی کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھنا پڑے گا، ان سائنسدانوں کی باتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھنا پڑے گا. یہ ہے محبت رسول کا تقاضا. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت، پہلے نبی کی حدیثوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کا قول ہے، یہ نبی کا فعل ہے. بولتے نہیں ہمارے امام صاحب ایسا بول رہے ویسا بول رہے. امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو زیادہ پروموٹ کریں گے، پیارے نبی کی باتوں پر ان کی باتوں کو ترجیح دیں گے. مالکیہ سے تعلق رکھنے والے امام مالک کو ترجیح دیں گے، امام شافعی کو، امام احمد کو. اندھی تقلید. پیارے نبی کی حدیث آنے کے بعد کسی انسان، کسی عالم، کسی مفسر، کسی امام کی بات نہیں چلے گی. چلے گی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. یہ تعلیم خود چاروں اماموں نے دیا ہے. خود یہ چاروں اماموں نے اپنی زندگی میں تمام لوگوں کو یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ لوگوں ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر ہماری کوئی بھی بات نبی کی بات کے خلاف ہو جائے، ہماری بات کو اگنور کرو، نبی کی بات کو لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا کرتے تھے؟ پڑھو جا کے اذا صح الحدیث فهو مذهبی. جب پیارے نبی سے کوئی حدیث ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میری زندگی کا طریقہ ہے، وہی میرے چلنے کا طریقہ ہے. جب حدیث صحیح ہو جائے. امام ابو حنیفہ نے دوسری جگہ کہا لوگوں اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں بعد میں وہ بات
نبی کی حدیث کے خلاف ہو جائے میری بات کو چھوڑو، اللہ کے نبی کی بات چھوڑو۔ ایک اور جگہ کا اذا جاء الحدیث عن رسول اللہ فعلى العين والراس، جب نبی کی بات آ جائے تو آنکھ بند کر کے قبول کر لو۔ جب صحابہ کی بات اذا جاء الحدیث عن الصحابہ فعلى العين والراس، جب بات صحابی کی آ جائے آنکھ بند کر کے قبول کر لو۔ ہاں جب تابعین تابعین سے بات آ جائے تحقیق کر لیا کرو، نبی کے بات سے وہ میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، کرتی ہے تو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَمَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ قَوْلُهُ وَيُتْرَكُ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ، ہم میں سے ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا پیارے نبی کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، ان کے علاوہ کسی کی بھی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة رسول الله لا يجوز لأحد ان يدعها لقول احد من الناس كائنا من كان، تمام علماء کا اس مسئلے پہ اتفاق ہے پیارے نبی کی سنت کسی کے سامنے آ جائے پھر اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی امام کی بات کو لے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ تمام علماء کا اس مسئلے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے لا تقلدونی ولا تقلدوا اوزاعیا ولا مالکا ولا الشافعیا وخذوا من حيث اخذوا۔ امام احمد کے جملے ہیں رحمہ اللہ، کہا کرتے کہ میری تقلید مت کرو، نبی کی بات آنے کے بعد میں نبی کی بات کو چھوڑ کے میری بات کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ امام اوزاعی کی تقلید مت کرو، امام شافعی کی تقلید مت کرو، بلکہ دین وہاں سے لینے کی عادت ڈالو جہاں سے ان ائمہ نے دین کو لیا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے۔ چاروں اماموں کی وصیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ لوگ بولتے جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو ائمہ کو نہیں مانتے، ائمہ کے گستاخ ہیں۔ میرے بھائیوں غور سے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ چاروں اماموں نے کہا میری بات نبی کے بات کے خلاف چلی جائے تو میری بات کو چھوڑو، نبی کی بات کو لو۔ ہم یہی دعوت دیتے ہیں، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اب اس کے بعد بھی نبی کی حدیث آنے کے بعد رفع الیدین، پیارے نبی رفع الیدین کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آدمی اگر نہیں مانتا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا تم پیارے نبی کو بھی نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں مان رہے ہو، پیارے نبی کو بھی نہیں مان رہے کیونکہ پیارے نبی کی حدیث ہے، ٹھکرا رہے، ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتے، تو نہیں مان رہے کیوں؟ ابو حنیفہ نے کیا بولا؟ میری بات نبی کے بات کے خلاف آ جائے تو میری بات کو چھوڑو، نبی کی بات کرو۔ اب تم کس کی بات دے رہے؟ امام کی بات دے رہے نا، تو خود آپ کے امام کی بات کو تم فالو نہیں کر رہے، ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ تم کوئی آدمی کسی امام سے نبی کے خلاف کوئی بات آئے، امام کی بات کوئی لے رہا ہے، نبی کی بات کو چھوڑ رہا ہے، وہ حقیقت میں اپنے امام کی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی کی تو مخالفت ہو رہی ہے کیونکہ امام صاحب نے جو وصیت کر کے دے اس وصیت پہ عمل نہیں کر رہا۔ آپ بتاؤ اس کے بعد ہم گستاخ ہیں ائمہ کی یا تم گستاخ؟ جواب تلاش کرو۔ ہم ائمہ کو فالو کرتے بھائی، ہم ائمہ کو مانتے ہیں، اب بھائی کہا نا ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف اگر کوئی بات چلی جائے، ارے ائمہ تو چھوڑو، کسی صحابی کی بات اگر غلط ہو جائے نا، ہم صحابی کی بات کو نہیں لیتے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے۔ جب یہ بات کرتا ہوں لوگ بولتے ہیں کیا امام ائمہ بڑے بڑے نبی کی مخالفت کرتے تھے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے تھے کیا؟ نہیں میرے بھائی، بات کو سمجھیے۔ ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد سے اگر کسی مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوئی ہے، یہ ذہن میں اتار لو۔ کسی امام نے نبی کی جان بوجھ کے مخالفت نہیں کیا ہے، مخالفت ہوئی، غلطیاں ہوئی ہیں۔ کیوں غلطیاں ہوئی؟ کبھی کبھی ان تک نبی کی حدیث پہنچی نہیں رہتی تھی، اپنے اجتہاد سے کوئی بات بولتے تھے، بعد میں حدیث آتی تھی تو مسئلہ غلط ہو جاتا تھا۔ کبھی حدیث تو پہنچ جاتی تھی لیکن سمجھنے میں غلطی ہو جاتی تھی، فہم کے اندر غلطی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک کے فہم الگ الگ رکھا ہے۔ ایک صحابہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آتا تھا، بعض صحابہ اکرام تک کبھی حدیثیں نہیں معلوم ہوتی تھی، وہ اپنے اجتہاد سے اپنی کوشش سے کوئی مسئلہ بتا دیتے تھے، لیکن بعد میں وہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہو جاتا، جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے۔
میرے بھائیوں ائمہ تک کبھی حدیث نہیں پہنچی رہتی تھی، اس کی وجہ سے غلطی ہوتی، کبھی حدیث پہنچ جاتی لیکن حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہوتی، جان بوجھ کے مخالفت نہیں کرتے، سمجھنے میں غلطی ہوتی۔ تیسری بات، کبھی حدیث پہنچتی، سمجھ میں بھی آ جاتی لیکن وہ حدیث ضعیف ہوتی، بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتا چلتا کہ وہ حدیث ہے۔ اسی لیے میرے بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتوے دیے ہیں اپنے دور میں، جو مسائل، خود ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن الشیبانی، یہ دونوں خاص شاگرد ہیں ابو حنیفہ کے، 2/3 مسائل میں ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے۔ 1/3 نہیں، 2/3 مسائل کے اندر ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی مخالفت کی ہے، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے خلاف فتوا دیا۔ کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ کیا وہ گستاخ تھے کیا؟ جب آپ یہ بولتے ہو کہ آپ گستاخ ہو تو الزام لگاؤ ابو حنیفہ کے شاگردوں پہ، انہوں نے بھی ابو حنیفہ کے خلاف فتوے دیے۔ میرے بھائیوں مسئلہ ان کے اندر نہیں تھا، وہ سب صحیح تھے، وہ سب قرآن اور حدیث کے پیچھے چلنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے امام صاحب کی کوئی غلطی آ جاتی تو چھوڑتے، نبی کی بات کو لیتے۔ یہ بعد میں جو لوگ آئے نا، یہ تقلید جمود کا شکار ہو کر انہوں نے قرآن اور حدیث کو اور ائمہ کی تعلیمات کو کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ماذا عجبتم المرسلین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ امام ابو حنیفہ کا تم نے کیا جواب دیا، امام مالک کا تم نے کیا جواب دیا، امام احمد بن حنبل کو کیا جواب دیا، تم نے امام شافعی کو کیا جواب دیا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو رب سوال کرے گا اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ ماذا عجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے، تم نے نبی کو کیا جواب دیا، تم نے نبی کی حدیثوں پر کتنا عمل کیا، یہ سوال ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، پیارے نبی کی اتباع، پیارے نبی کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب کے آگے رکھنا، اس کو تسلیم کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا بھائی، جب دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو نبھاؤ، اس کو سچ کر کے دکھاؤ پریکٹیکل زندگی میں۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے، دنیا کے لڑائی جھگڑے ہوں یا دین کے لڑائی جھگڑے ہوں، دونوں لڑائی جھگڑے میں جج کس کو مانیں گے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ اگر دنیا کے معاملے میں اختلاف ہوا، جائیداد کے مسئلے میں اختلاف ہوا، طلاق کے مسئلے میں اختلاف ہوا، خلا کے مسائل آئے، یہ تمام کے تمام مسائل میں ہم کس کو جج مانیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جج مانیں گے۔ پیارے نبی کی حدیث میں جو فیصلہ بتا دیا گیا اس کو اپنے آنکھوں میں رکھیں گے، اس کو تسلیم کریں گے، سب جھک جائیں گے۔ وراثت کے مسائل، جائیداد کے مسائل، کورٹ کچہری میں ہنوڑے مسلمانوں کے، بلکہ ایک جج کے بقول سب سے زیادہ مسائل یہ جائیداد کے مسئلے مسلمانوں کے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ قرآن نہیں ہے کیا؟ اللہ نے قرآن نہیں نازل کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے کیا ہمارے پاس؟ پھر کیوں ہم غیر مسلمانوں کے پاس جا رہے اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے؟ جائیداد کے مسئلے تو اللہ نے آسمان سے اتار دیا ہے، بیٹے کو کتنا ملنا، بہن کو کتنا ملنا، باپ کو کتنا ملنا، ماں کو کتنا ملنا، بیوی کو کتنا، شوہر کو کتنا، دادا کو کتنا، سب چیزیں اللہ نے کھول کھول کر قرآن میں بیان کر دیا۔ مسجد میں آ کر بیٹھو، کسی عالم کے پاس مسئلہ حل ہے، مسئلہ حل ہے، اس کو چھوڑ کے کورٹ کچہری کی طرف جانا، رشوت دینا، سلام مارنا وہاں پہ وکیلوں کے پاس جھکنا۔ میرے بھائی آج مسلمان قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے غیروں کے پاس جا رہے ہیں نا، اللہ ذلیل کر رہا ہے اس کو۔ مہینوں سے مسائل پینڈنگ ہیں، چکر کاٹتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، چھکتا ہے غیر مسلمانوں کے سامنے۔ ہاں اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کی قسم، تمہارے رب کی قسم، تم اس وقت تک سچے مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے آپسی اختلافات کو نبی کے فیصلے کے مطابق حل نہ کرو۔ جج نہ مان لو، مانو وراثت کے مسائل، طلاق اور خلا کے مسائل، کوئی بھی مسئلہ۔ اسی طریقے سے دین کے دوسرے مسائل، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کام بدعت ہے،
دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ سنت ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ توحید ہے. کون فیصلہ کریں گے کون سا کام بدعت کون سا کام شرک؟ میں کروں گا؟ میری خواہشات کریں گی؟ میرے کوئی امام میرے استاد کریں گے؟ فلاں بابا کرے گا، فلاں پیر کرے گا؟ یہ فیصلہ نبی نے کر دیا ہے. کون سا کام شرک، کون سا کام توحید، کون سا کام بدعت، کون سا کام سنت، کون سی چیز حلال، کون سی چیز حرام، یہ ہمارے نبی نے کہہ دیا. اب جھگڑے کیوں کرتے ہو بھائی؟ پیارے نبی کی حدیثوں کو سامنے رکھو. پیارے نبی کی حدیثیں کافی نہیں ہمارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو بدعت بول دیا، بدعت. پیارے نبی نے کسی کام کو دین سمجھ کے نہیں کیا، بدعت، بات ختم. اب دین میں اضافے مت کرو اپنی خواہشات کی بنیاد پر. دین خواہشات کے پیچھے چلنے کا نام نہیں، دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے. محبت رسول کا تقاضا ہے میرے بھائی. اپنے جھگڑے اللہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق کیجیے. ہمارے سب سے بڑے جج، ہمارے سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے، جن کے فیصلے میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں، کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں، کسی بھی قسم کا غش نہیں، کسی بھی قسم کی جو ہے خرابی نہیں، یہ فیصلہ صرف آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے میرے بھائی. اس باتوں کو خیال رکھیے. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی کی عزت کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے. آپ کا احترام، آپ کی عزت پیارے نبی کی محبت کا تقاضا ہے. صحابہ کیسے عزت کرتے تھے پیارے نبی کی؟ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے بات کرنے آئے تھے. پیارے نبی کے صحابہ کو دیکھا، گئے اپنے بادشاہ، کیا بولے گئے؟ بولے اللہ کی قسم میں نے اس دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس چلا گیا، میں قیصر کے پاس چلا گیا، میں کسریٰ کے پاس چلا گیا. اللہ کی قسم جس قدر نبی کے ساتھی نبی کی تعظیم کرتے ہیں اتنی عزت کسی قوم نے ان کے بادشاہ کو نہیں کرتے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. یہ عروہ بن مسعود الثقفی کے جملے ہیں میرے بھائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا احترام، یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. اور نبی کی تعظیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو اللہ نے جو مقام دیا اس سے زیادہ کر دو. نبی کی تعظیم یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو میں یہ کہوں کہ میں بڑا احترام آپ کو کرتا ہوں، آپ جو ہے فرشتے ہیں، آپ کیا بولیں گے؟ گالی دے رہے ہو کیا؟ نہیں، عزت کر رہے ہو کہ گالی دے رہے ہو؟ میں فرشتہ تھوڑی نہ ہوں، میں تو انسان ہوں. جو آدمی جس درجے کا ہے اس درجے کا آپ کو رکھ کر آپ دیں گے تو وہ حقیقت میں احترام اور عزت ہے. نبی علیہ السلام کی عزت اور احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر کر دو. یہ عزت ہے نبی کی، یہ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. نبی نے اس سے منع کیا. اللہ نے جو مقام مجھے دیا ہے وہ مقام مجھے دو. میں اللہ کا سچا بندہ اور رسول ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اونچا کیا، آخرت میں بھی اونچا کرے گا. یہ سب ہم مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ہے احترام کرنے کا مطلب. یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے برابر کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفع اور نقصان کا مالک کا عقیدہ رکھ دیں. نہیں میرے بھائی، پیارے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد ورسول فقل عبد اللہ ورسول. نبی کی حدیث میں بتا رہا ہوں. پھر وہی بات، نبی کی بات آئے تو مان لینا. نبی نے فرمایا تم مجھے ویسے اپنے مقام سے اونچا مت کرو جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کر دیا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے مقام سے زیادہ اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو جتنا مقام اللہ نے عیسیٰ کو دیا تھا وہ نبی ہے، اس سے زیادہ اونچا اٹھا دیا ان کے ماننے والوں نے. تم میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں اللہ کا بندہ اور سچا رسول ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور سچا رسول بولو. نبی نے کہا یہ قبول عبد اللہ ورسول. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام 2-3 منٹ کے بعد ختم کر رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے، نبی کا جب بھی نام آئے تو درود بھیجیے. نبی کا جب بھی نام آئے تو درود بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. صبح و شام صرف درود بھیجنے سے کافی نہیں ہوگا میرے بھائی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے اٹھتے ہر جگہ آپ کی زبان نبی کی درود سے تر ہونا چاہیے.
نبی پر جتنا زیادہ درود بھیجو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرے گا، آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خاص طور سے اللہ کے نبی نے کہا کثرت سے درود بھیجو۔ ہماری دعوت یہ، ہمارے خلاف جو الزامات لگاتے ہیں دکھ ہوتا ہے میرے بھائی، درد ہوتا ہے، ہم نبی کو نہیں مانتے۔ ارے ہماری تو دعوت یہ ہے کہ وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے جو نبی کا نام سن کر بھی نبی پہ درود نہ بھیجے۔ ہماری یہ دعوت ہے، ہماری یہ دعوت، ہم تو یہ دعوت دیتے ہیں کہ صبح شام نہیں ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ نبی پہ درود بھیجو گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کی تکلیفیں، آپ کا غم اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد درود بھیجنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ آخری تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جن صحابہ سے محبت کرتے تھے ان سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی اور صحابہ ہیں، جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، ایمان کی حالت میں نبی سے ملا، ایمان کی حالت میں موت ہوئی، چاہے مرد ہو یا عورتیں، ایسے صحابہ اور صحابیات سے محبت کرنا یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس دنیا کے اندر کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اگر وہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بغض رکھتا ہے، حقیقت میں اس نے نبی سے محبت کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب سوشل میڈیا میں سلمان ندوی کا نام بہت آ رہا ہے، بہت وائرل ہو رہا ہے ویڈیو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط سلط بول دیا اس نے، کہا کہ اس امت کے فرعون تھے نعوذ باللہ۔ اللہ کی کتاب جو آسمان سے نازل ہوتی تھی اس کو لکھتے تھے امیر معاویہ، اتنے جلیل القدر صحابی رسول جنتی ہیں، اللہ نے ان سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پھر ایک آدمی سوشل میڈیا میں سلمان ندوی کا نام سے آ کر یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ غلط تھے، فلاں تھے۔ تم نبی کی محبت کو جانا ہی نہیں ہے۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی ساتھیوں سے محبت کریں، نبی کے اسٹوڈنٹ سے محبت کریں، جن اسٹوڈنٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کے سامنے بیٹھ کر ان سے دین لیا، یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ سے محبت نبی سے محبت ہے میرے بھائی۔ صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھنا یہ نبی سے بغض رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے میرے بھائی۔ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچنا، وہ جنتی ہیں، وہ نبی کے ساتھی ہیں، نبی کی صحبت کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کے حوالے سے، اور بھی بہت سارے تقاضے ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں آپ کی کامیابی کے لیے، نجات کے لیے کافی ہو۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم جو باتیں میں نے کہی، سب سے پہلے مجھے، آپ حضرات اور خواتین اسلام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔